اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی شفا لکھ دی ہے، کہ قرآن کریم کی آیات کو آپ پڑھیں اور ہر طرح سے ہر بیماری کا چھٹکارا حاصل کریں۔ تو چنانچہ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہی ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ مومن قوم کے سینوں کی جو شفا کرتا ہے، جو کھولتا ہے اور ان کی صفائی کرتا ہے، ان کو شفا دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے، تو وہ شفا ہے، جس چیز کی بھی شفا ہے، سب شفاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یکجا کر دیا ہے۔ تو جیسے کہ بظاہر تکلیف ہوتی ہے، بظاہر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو بظاہر آپ اس کا علاج کریں، دوائی وغیرہ کھائیں، لیکن اگر کوئی نظر بد کی وجہ سے کوئی بیماری لگ گئی ہے یا جادو جنات ٹونے کی وجہ سے بیماری لگ گئی ہے، تو یہاں پہ کافی دوست احباب اور ہماری کافی جو ہے خواتین و حضرات اور مائیں بہنیں کافی آتی ہیں دعا وغیرہ کے لیے، دربار غفاری علاج ہر بیماری کے ہمارے ہاں۔ تو کافی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم علاج کرا کے تھک گئے ہیں، مگر اس کا جو ہے اس کو جو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، آپریشن کراتے ہیں تو دوبارہ وہ جو ہے کھل جاتا ہے آپریشن، اور دوبارہ جو ہے اس کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی لا علاج بیماری بن جاتی ہے۔ تو اس لیے تو بیماریوں کا جو شفا ہے، مین جو شفا ہے، وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ظاہری جو علاج کا حکم ہے شریعت میں اور حدیث شریف میں بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو احکامات فرمائے ہیں ظاہری علاج کے، کہ آپ ظاہری علاج بھی کراؤ، دوائی وغیرہ بھی کھاؤ، جڑی بوٹی بھی استعمال کرو، اور لیکن روحانی علاج بھی ضروری ہے۔ تو روحانی علاج بھی آپ جو ہے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شفا ملے گی، اور جادو ٹونے سے نجات ملے گی، نظر بد سے نجات ملے گی۔ تو اسی طریقے سے آپ کے لیے آج میں ایک اچھا تحفہ لے کر کے آیا ہوں، ایسا تحفہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم بھی موجود ہے، کہ علامہ بھونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اور بہت سارے کافی بزرگان دین بھی لکھتے ہیں اسم اعظم ہے اس کے اندر۔ اور جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ اگر کوئی مومن یا مومنہ ہر نماز کے بعد فوراً پڑھ لے تو اسی کے درمیان اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ خالی موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے آنکھیں بند ہوں گی موت آ جائے گا تو وہ شخص مرد یا عورت، مومن یا مومنہ، مسلمان یا مسلمانہ، وہ جو ہے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو وہ ہے آیت الکرسی، وہ ہے آیت الکرسی۔ میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو دوست احباب، کافی ہمارے دوستوں کو یاد بھی ہوتا ہے، مائیں بہنوں کو بھی یاد ہوتا ہے، تو جن کو یاد نہ ہو تو میں ان کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ وہ سنیں اور اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اور اسی کے اندر شفا بھی ہے اور حفاظت بھی ہے، کہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی صبح کو پڑھے گا تو شام تک فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ رہے گا، اور جو شخص رات کو پڑھے گا، شام کے وقت پڑھے گا، تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس مومن یا مومنہ کی حفاظت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کے واسطے آیت الکرسی کو پڑھیں اور خود کو دم کریں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، صبح و شام بھی پڑھیں۔ اگر کسی کے اوپر جادو جنات کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، بچے ڈرتے رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ دربار غفاری علاج ہر بیماری میں مرکزی جامع مسجد محمدی میں بچوں کو لے آتے ہیں کہ بھائی بچے ڈرتے ہیں، بچیاں ڈر جاتی ہیں، خواب میں نیند میں اچانک روتے رہتے ہیں، پوری رات ان کی جو ہے رات ختم ہو جاتی ہے، بچوں کا رونا ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہے آیت الکرسی باوضو ہو کر کے پڑھ کے بچوں کو دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، خود پئیں، گھروں میں جو ہے وہ پانی دم کر کے بوتلوں میں رکھیں، پانی پیتے رہیں۔ اللہ کی دربار میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا یہ فقط میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ جو ہے اصل چیزیں پیش کر رہا ہوں تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ملے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بقیہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل الوزیر اسلامک ٹاکس کو آپ جو ہے دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کو ہم نئی نئی اچھی اچھی دعائیں قرآن و حدیث سے انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ آپ کے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہوں اور آخرت کے بھی آپ کے معاملات ٹھیک ہوں۔ والسلام علیکم۔